بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام سے ایک نسبت عطا فرمائی ہے، اور اس نسبت کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور قرآن کی زبان میں مومن کہلاتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان یہ انسان کے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ انسان کو اسلام اور ایمان کا صحیح مطلب معلوم ہو۔ اس وقت دنیا میں طرح طرح کے حالات ہیں، طرح طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، الگ الگ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، صحیح اور غلط کے اندازے لگائے جا رہے ہیں، مستقبل اور فیوچر کے تعلق سے لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات میں ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرے اور اپنی زندگی کا رخ کس طرح متعین کرے۔ آدمی کنفیوژن کا اور کشمکش کا دیکھا جائے تو شکار ہے، اور عام لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور کون سا راستہ ہمیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہر آئے دن ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ ہر صبح کا سورج ایک نیا نظریہ لے کر طلوع ہوتا ہے۔ اب لوگ کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کریں تو کیا کریں۔ اپنی نجی لائف کے تعلق سے ہم کیا کریں، ہم اپنی معاشرتی اور سوشل لائف کے تعلق سے کیا کریں، ہم اپنے معاملات اور اپنی تجارت، اپنے کاروبار کے تعلق سے کیا کریں، سیاست کے تعلق سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا موقف ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا عام آدمی انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے،
اس کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ جس معیار کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان احوال میں دوستو، ایک مسلمان اگر دیکھا جائے تو وہ مطمئن ہے، اور اس کو مطمئن رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک رخ متعین ہے، اور اس نے مسلمان ہونے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا جینا میرا مرنا وہ اسلام پر ہی ہوگا۔ دنیا الٹ سے پلٹ ہو جائے اور دنیا میں بڑا سے بڑا انقلاب آ جائے اور دنیا کچھ کہہ رہی ہو اور ساری دنیا ایک طرف ہو لیکن اسلام ایک طرف ہے، تو میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ تو یہ وہ اسلام، وہ حقیقت ہے کہ اس کشمکش کے ماحول میں ایک انسان کو پرسکون زندگی عطا کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ مسلمان اسلام کی حقیقت کو سمجھے، مسلمان کو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین ہو، اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، اس کے سامنے خلفائے راشدین کے احوال اور واقعات ہوں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سنگین حالات پیدا ہو جائیں اور ایک مسلمان پریشان ہو جائے، کشمکش میں مبتلا ہو جائے، کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ نہیں، ایک مسلمان اگر واقعی وہ مسلمان ہے تو یہ وہ عظیم نعمت اس کے پاس ہے، اس کے پاس وہ ایسی مضبوط کسوٹی ہے، اس کے پاس ایسا مضبوط لائحہ عمل ہے اور ایسا مضبوط معیار ہے کہ وہ ہر چیز کو اس پر پرکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ ساری دنیا کچھ کہہ رہی ہو لیکن اسلام اگر اس کے خلاف کہہ رہا ہے تو ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے کہ اسلام نے جو کہا وہی صحیح ہے اور اس کے سوا ساری دنیا ایک طرف ہو وہ غلط ہے۔ تو اسلام دوستو کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت عظیم نعمت ہے، اور اس کی برکات کا ظہور اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اس وقت ہوتی ہیں جب کہ یہ اسلام فقط ایک نام کی حد تک نہ ہو، اس کا تعلق فقط معلومات سے نہ ہو، اس کا تعلق فقط بیان سے، زبان سے، تقریر سے نہ ہو، اس کا تعلق فقط پڑھنے پڑھانے سے نہ ہو، بلکہ اسلام کی برکات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ کی مددیں اس وقت شامل حال ہوتی ہیں جب کہ یہ اسلام انسان کی عملی زندگی میں ہو۔ عملی زندگی میں اگر اسلام نہیں ہے تو یہ نام کا اسلام ہے، یہ فقط زبان والا اسلام ہے، یہ تقریروں اور تحریروں والا اسلام ہے، یہ کتابوں اور رسائل اور لٹریچر والا اسلام ہے جو وہاں محفوظ ہے، لیکن چلتا پھرتا اسلام ایک انسانی زندگی میں اگر نظر نہیں آئے گا تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی برکتیں ظاہر نہیں ہوں گی،
اور اسلام کے ساتھ جو اللہ کی مدد کے وعدے ہیں وہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ایک اسلام تو وہ ہے جو قرآن میں ہے، احادیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے، حضرات صحابہ کی زندگی میں ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو یورپ پیش کرتا ہے، مغرب پیش کرتا ہے، مستشرقین پیش کرتے ہیں۔ دونوں اسلام کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب ایک عام آدمی، ایک سادہ آدمی اس اسلام کو دیکھتا ہے جو مستشرقین نے، مغرب نے اور یورپ نے اپنے لٹریچر کے ذریعے اور اپنے میڈیا کے ذریعے اور اپنے نشر و اشاعت کے آلات کے ذریعے دنیا کے سامنے باور کرایا ہے کہ یہ ہے اسلام۔ تو ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ مغرب جس اسلام کو پیش کر رہا ہے، دنیا میں مسلمان کہلانے والوں کی زندگی اس کے موافق ہے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ اسلام لوگوں کی نظر سے چھپا رہتا ہے جو اسلام قرآن پیش کرتا ہے، جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کرتی ہے، جو حقیقی اسلام۔ اس لیے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اسلام کے تعلق سے، ایک عام آدمی کو مسلمان کی زندگی اسی کے مطابق نظر آتی ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے تعلق سے کوئی حقوق نہیں ہے، اور دوسری طرف مسلم معاشرے میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے تو وہ ویسا ہی نظر آ رہا ہے، تو ایک غیر جانبدار آدمی یہی سمجھتا ہے کہ واقعہ یہی ہے کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، اسلام میں صاف ستھرا رہنے کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ ایک عام آدمی مسلمان معاشرے کو دیکھتا ہے، ان کی سوسائٹی کو دیکھتا ہے، ان کے بچوں کو دیکھتا ہے، ان کے کھان پان کے طریقوں کو دیکھتا ہے، ان کے رہن سہن کے طریقوں کو دیکھتا ہے، تو اس کو نظر یہی آتا ہے کہ واقعی ان کے یہاں تو کوئی صفائی ستھرائی، نظافت، طہارت کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو واقعہ یہ کہ اسلام یہی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام گوشت کھا کر عیاشی کرنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کھاؤ اور چار چار شادیاں کرو، کھاؤ پیو اور چار چار شادیاں کرو اور خوب بچے پیدا کرو، تو ایک عام آدمی، سادہ لو آدمی، غیر جانبدار آدمی مسلم سوسائٹی کا جائزہ لیتا ہے تو اس کو واقعتاً یہی نظر آتا ہے کہ یہاں تو شراب کباب ہے، جوانی اور عیاشی ہے، ان کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے، ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ زندگی کے اوقات کیسے گزرنا چاہیے۔ تو مغرب اور یورپ اور استشراق کی طرف سے جو اسلام پیش کیا جاتا ہے وہی اسلام مسلم سوسائٹی میں نظر آتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگ پھر اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنی بھلائی وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان مسلمانوں کے ساتھ سے دور رکھیں اور ان کے دل میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرت پیدا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں اسلام کی برکات کا ظہور نہیں ہو سکتا، ایسی صورتحال میں حالات تبدیل نہیں ہو سکتے بلکہ حالات مزید بگڑیں گے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے تعلق سے نفرتیں ختم نہیں کی جا سکتی
بلکہ یہ نفرتوں کو بڑھانے والی چیزیں، دوریاں پیدا کرنے والی چیزیں۔ لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اسلام فقط نام کا نام نہیں ہے، اسلام کام کا نام ہے۔ جب تک انسان کی عملی زندگی میں مکمل اسلام نہیں ہوگا، وہاں تک اسلام کی برکات کا ظہور نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ فقط اس بات پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی معبود ہونے کی شہادت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کو قبول کر لیا اور بس بے فکری زندگی نہیں۔ پہلے دن سے ان کی عملی زندگی میں نمایاں تبدیلی ہو جاتی تھی، پہلے دن سے ان کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا تھا، ان کی سوچ بدل جاتی تھی، ان کی فکر بدل جاتی تھی، ان کے کھان پان کے طریقے بدل جاتے تھے، رہن سہن کے طریقے بدل جاتے تھے، ان کے اخلاق بدل جاتے تھے، مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے طریقے بدل جاتے تھے، اور ایک صاف نظر آتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ حضرات صحابہ کے کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ کے اوالی سے یا کسی مقام سے ہوا، اور ایک مکان دیکھا کہ جو بہت اونچا قبہ نما بنا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو صحابہ نے بتایا جو اس وقت موجود تھے کہ یہ فلاں انصاری کا مکان ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کہی۔ جب وہ انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بے رخی برتی، اپنی زبان سے ان کو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے اعراض فرما رہے ہیں، بے رخی کر رہے ہیں۔ اب تک اللہ کے رسول کی خدمت میں جب میں حاضر ہوتا تھا تو آپ ہسمکھ چہرے کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، لیکن اس وقت میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول میری طرف چہرے انور نہیں فرما رہے ہیں۔ بے چین ہو گئے کہ آخر کیا بات ہے۔ اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کیا تو ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ایسی بات تو ہم کو بھی معلوم نہیں، لیکن ہاں یہ واقعہ ہوا تھا کہ آپ کے مکان کے پاس سے گزر ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے تمہارے مکان کو دیکھ کر پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ فلاں انصاری کا مکان۔ اچھا، ان کو پتا چلا کہ واقعہ یہی کہ اس وجہ سے اللہ کے رسول کی ناراضگی، وہ گئے اور اپنے مکان کو ڈھا دیا، زمین بوس کر دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ پھر کسی موقع پر اللہ کے رسول کا گزر ہوا، دیکھا کہ وہ مکان نہیں ہے، پوچھا تو پورا واقعہ صحابہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ پیسہ جو فضول تعمیر میں لگتا ہے تو اس سے بدتر کوئی فضول خرچی نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو یہ صحابہ کا مزاج تھا، یعنی ان کا اسلام فقط زبان کی حد تک نہیں تھا، ان کا اسلام ان کی عملی زندگی میں داخل تھا۔ خریم ابن فاتق اسدی رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، اور ان کا نازک مزاج تھا، اچھا رہنا پسند کرتے تھے، اچھے کپڑے ہو، یہ ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غائبانہ، وہ مجلس میں موجود نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کے رسول نے ان کے متعلق فرمایا کہ خریم بہت اچھے آدمی، نعم الرجل خریم ابن فاتک، کہ بہت اچھے آدمی، بشرطے کہ وہ دو کام کر لیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنا پائجامہ اونچا رکھیں، اور دوسرے یہ کہ انہوں نے جو لمبے لمبے گیسو رکھے ہیں بال، ان کو وہ کاٹ لیں۔ ان کو کسی طرح یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ کے رسول نے میرے متعلق یہ کہا ہے کہ خریم اچھا آدمی ہے لیکن اس کے اندر یہ دو باتیں، انہوں نے فوراً اپنے بالوں کو کاٹ دیا اور اپنے پائجامے کو اونچا کر لیا۔ کیوں؟ کہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف عمل ہے، اور جب مجھے معلوم ہو گئی یہ بات کہ یہ اللہ کے رسول کے مزاج کے خلاف بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل ہے، تو ان کو گوارا نہیں ہوا کہ میں مسلمان رہوں اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی سنت کی بھی مخالفت کروں۔ یہ اسلام نہیں ہے، صحابہ کے نزدیک یہ اسلام تھا ہی نہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کے جسم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر دیکھی جو زعفرانی رنگ کی چادر تھی، اور اللہ کے رسول نے اس رنگ کا مردوں کو استعمال کرنے سے منع کیا تھا۔ جب وہ چادر اوڑھ کر آئے، اللہ کے رسول نے ناگواری کا اظہار کیا، وہ فوراً گھر گئے اور اپنی چادر لے کر، چولہا جل رہا تھا اس میں جا کر ڈال دی۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہاری اس چادر کا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے ناگواری کا اظہار کر دیا تو میں نے تو اس کو جلا ڈالا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کی عورتوں کو دے دیتے کہ وہ استعمال کر لیتی۔ تو یہ ہے اسلام دوستو۔ اسلام جب تک انسان کی عملی زندگی میں نہیں ہوتا، واقعہ یہ ہے کہ وہ اسلام ہے ہی نہیں، اور اس اسلام کی برکات کا ظہور ہوتا ہی نہیں جو اسلام انسان کی عملی زندگی میں نہ ہو۔ اور عملی زندگی میں ہونے ہی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، اسلام کی خوبیاں لوگوں کو معلوم ہوئی ہے اور نفرتیں ختم ہوئی ہیں۔ ان بیانات کی اور تقریرات کی صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، صحابہ نے کتابیں نہیں لکھی، صحابہ نے لٹریچر تقسیم نہیں کیے، لیکن ان کی عملی زندگی، ان کے اخلاق اور ان کے میل جول کا طریقہ، ان کا رہنا سہنا، ان کا برتاؤ، ان کے معاملات، یہ وہ چیز تھی کہ جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ آخر اس میں کیا بات ہے، اور یہ چیز ان کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا سبب بن جاتی تھی۔ بہت سے واقعات ہیں، غالباً غزوہ خیبر یا غزوہ خندق کے موقع پر ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ ادھر اللہ کے رسول کا خیمہ ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا اپنی بکریوں کو لے کر، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھا تو اس نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول، میں اسلام لا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کوئی تقریر نہیں فرمائی، کوئی تعارف نہیں کیا، اسلام کا ان کے سامنے پیش نہیں کیا، وہ فوراً اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور کہا کہ اب میں واپس یہودیوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارا اسلام تو منظور ہے، لیکن تم یہ اپنے مالک کی بکریاں لے کر آئے ہو، یا اپنے مالک کو واپس دے کر آؤ اور پھر یہاں آ جاؤ۔ اس مال کو لینا ہمارے لیے حلال نہیں۔ ایک یہودی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض مانگنے کے لیے آیا، اور اس نے بہت اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، بہت اناپ شناپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منہ میں آیا اس نے بولا، حتیٰ کہ جو حضرات صحابہ تھے وہ پریشان ہو گئے
اور وہ کھڑے ہونے لگے کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کی زبان کھینچ لیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس کا حق ہے، یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے، تو حق مانگنے والے کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے، لہذا تم اس کا حق دو اور زائد دو۔ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان میں جو کیرلا اور ملیابار کے علاقے میں وہاں سے جو عرب آئے تھے تو ان کی وجہ سے وہاں اسلام پھیلا، اور وہ کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے تجارت میں، کاروبار میں، رہن سہن میں ایسا طریقہ اختیار کیا، ایسی امانت داری دکھلائی، ایسی دیانتداری دکھلائی، پاک دامنی دکھلائی، عفت دکھلائی، اپنے اخلاق دکھلائے، اپنی سیرت دکھلائی، اپنے کردار دکھلائے، اس کے نتیجے میں لوگ وہاں کا بادشاہ اسلام لے آئے کہ اچھا میرے ملک میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں کہ جو چوری نہیں کرتے، جو جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، غلط مال نہیں بیچتے، زیادہ قیمت نہیں لیتے، نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اخلاق تھے مسلمان ہونے کے، جس اخلاق نے متاثر کر کے بادشاہ کو اسلام میں داخل کیا۔ اور یہ معاملہ صحابہ کی حد تک نہیں، بعد میں بھی جن حضرات کے ذریعے اسلام پھیلا ہے وہ دوستو ان کی عملی زندگی کے ذریعے پھیلا ہے۔ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سنایا گیا تھا، انہوں نے ایک سچ بولا، ڈاکوؤں کے سامنے اور ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کر دیا اور سچ بات بتلائی۔ یہ عبد القادر جیلانی کا وہ سچ تھا کہ جس سچ نے ڈاکو کو، جو برسوں سے ڈاکہ زنی کرتا تھا، توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ دوبارہ نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور دوستو آج بھی اگر ہم جائزہ لیں تو لوگ ہماری تقریروں سے متاثر نہیں ہوتے، جو ہم اسلام بولتے ہیں، اسلام پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ پڑوس ملک کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر تھے، ان کے پاس ایک مریض بوڑھے بیمار آئے، ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، بتلایا کہ بچنا بہت مشکل ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آرام سے مرنا چاہتا ہوں تمہاری کلینک میں، لیکن مجھے ایک تمنا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں، بہت برس ہو گئے میرا بیٹا اب تک مجھ کو ملا نہیں، امریکہ میں رہتا ہے۔ تو اچھا اس کا کانٹیکٹ نمبر دیا ڈاکٹر نے، مسلمان ڈاکٹر تھا، اس نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ بیٹے نے عذر کیا کہ مجھے پرابلم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، تمہارا باپ آخری وقت ہے، تمہاری دیکھنے کی تمنا کر رہا ہے، میں تم کو ٹکٹ بھیج دیتا ہوں، پیسے بھیج دیتا ہوں، تم وہ اس خرچ پر آ جاؤ۔ کہا بیٹا کہا کہ ایسا اگر ہو جاتا ہے تو بس میری یہی پرابلم ہے فائنینشیل، اس لیے اگر آپ میرے یہ انتظام کر دیں گے تو میں کل آ جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے یہ انتظام کر دیا، بیٹا آیا، باپ سے ملا، ان کے درمیان ملاقات ہو گئی، رو دھو کر معافی تلافی کر لی، باپ کا چند دنوں میں انتقال ہو گیا، وہ بیٹا آیا گیا چلا گیا، کام ہو گیا۔ برسوں کے بعد یہ ڈاکٹر اپنی فیملی کے ساتھ کسی ملک میں گیا، اور وہاں ان کو جمعہ کا دن تھا، مسجد کی تلاش ہوئی، اب کوئی نظر نہیں آ رہا، اجنبی ملک، اب کس سے پوچھیں؟ تو کچھ ایک فیملی نظر آئی جن کی اچھی خاصی داڑھی تھی اور فیملی برقعے میں تھی، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ عیسائی ہے یا کون ہے، تو ان سے گفتگو کہا تھا کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں، اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ تو کہا کیسے پہچانتا ہوں؟ پورا واقعہ بیان کیا کہ آپ وہ ڈاکٹر ہیں جس نے میرے والد کا علاج کیا تھا، اور آپ نے مجھ کو بلایا تھا اپنا پیسہ خرچ کر کے۔ تو کہا کہ تم تو عیسائی تھے، تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ تو اس نے یہ کہا کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں کے تعلق سے طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے تھے،
تو میں نے اپنی بساط کی حد تک کہا کہ تم مسلمانوں کے متعلق جو کہتے ہو وہ غلط ہے، میری تو زندگی میں ایک مسلمان سے ملاقات ہوئی ہے اور اس مسلمان ڈاکٹر کا یہ حال تھا، اس کے یہ اخلاق تھے کہ اس نے اپنا پیسہ خرچ کر کے امریکہ سے مجھے بلایا اور اپنے باپ سے آخری ملاقات کروائی۔ یہ تو مسلمان کے اخلاق ہے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد میں نے اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کیا، اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ اب وہ مسلمان ڈاکٹر نے کوئی اس کی تشکیل نہیں کی تھی، اس کو نماز کی دعوت نہیں دی تھی، اس کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا، لیکن ایک اپنے اخلاق پیش کیے تھے جو انسانیت کا اور انسانیت سے پہلے اسلام کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جب مسلمان اپنی عملی زندگی دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پھر اسلام کی برکات کا ظہور ہوگا۔ اور آج بھی دوستو غزہ کے مسلمان جنہوں نے عملی طور پر اسلام پیش کیا ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اطمینان والی زندگی کو دیکھ کر کہ اس قدر حالات ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں، شہید پر شہید ہو رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، ان کا کاروبار تہس نہس ہو گیا، رہنے کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پانی کو ترس رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ہے الحمدللہ، ان کی زبان پر ہے ہم ہی غالب رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مسجد اقصی کو آزاد کرا کے رہیں گے۔ اب ان کی یہ جو پرسکون زندگی ہے، ان کی جو یہ اطمینان والی زندگی ہے، واقعہ یہ ہے کہ فرانس میں لوگ ان کی اس اطمینان والی زندگی کو دیکھ کر ریسرچ کرنے پر مجبور ہوئے کہ آخر اسلام میں کیا ایسی حقیقت ہے کہ سب کچھ لٹ جانے کے باوجود وہ انسان کو پرسکون رکھتا ہے۔ اور اس کو دیکھ کر کئی بچے، کئی عورتیں اور کئی جوان اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں۔ جب اسرائیل کے قیدی ان حماس کے پاس رہے اور حماس کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا، ان کو بتلایا کہ اسلام میں قیدی اور غلام کا کیا مقام ہے، ان کو وہ کھلایا جو خود کھاتے تھے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ ان لوگوں نے جا کر لوگوں کو بتلایا کہ تم جن کو دشمن سمجھتے ہو، خدا کی قسم وہ دشمن نہیں، وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگو، ان حالات میں اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، ہم اپنے اخلاق کو اسلامی بنائیں، ہم اپنی معاشرت کو اسلامی بنائیں، ہم اپنے معاملات کو، تجارت کے طریقوں کو، کاروبار کو اسلامی بنائیں۔ ہم ماحول کو نہ دیکھیں کہ ماحول کیا ہے، ہر چاروں طرف کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہو، لیکن ہم طے کریں کہ میں مسلمان ہوں تو سچ بولوں گا، چاہے سچ بولنے کے نتیجے میں اگر 100 روپیہ کما رہا ہوں تو 5 روپیہ کماؤں گا، لیکن سچ بولوں گا۔ سود کے بغیر اپنا کاروبار چلاؤں گا، چاہے اس کے نتیجے میں مجھے کتنا ہی لوس کیوں نظر نہ آئے۔ جب تک مسلمان اپنی عملی زندگی کو خدا کی قسم نہیں بدلے گا، وہاں تک اسلام کی برکات ظاہر نہیں ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اور نصرتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو اسلامی بنا کر معاشرے سے اسلام کا تعارف کرائیں، ان کے درمیان سے نفرتوں کو ختم کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔